بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا کام بھی بڑا عجیب تھا۔ لوگوں کے گھر میت ہوتی تو میرا روزگار لگ جاتا۔ میں ایک گورکن تھا۔ قبروں کی کھدائی کرنا میرا روزمرہ کا کام تھا۔ ہمارا گاؤں بہت بڑا تھا۔ روزانہ کسی نہ کسی کا انتقال ہو ہی جاتا تھا اور ایسے میں میری دہاڑی لگ جاتی۔ ایک قبر کھودنے کے میں 300-400 روپے لیتا تھا اور اسی سے میرا گھر چلتا۔ میرے یار دوست مجھ سے مذاق کرتے، لوگوں کے گھروں میں ماتم ہوتا ہے اور تو خوش ہوتا ہے کہ تیری دہاڑی لگ گئی۔ میں ان کی بات پر کہتا کہ میں ایسا نہیں سوچتا ہوں، کسی کے مرنے پر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، اللہ نے میرے حصے میں یہی کام لکھا ہے۔ پھر اس دن ایک جوان لڑکی کی میت ہو گئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بیمار تھی، لیکن میں اس لڑکی کی قبر کھودتے وقت بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ بھلا اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، جنہوں نے 20 سال تک لڑکی کو پال پوس کر جوان کیا اور اب اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے۔ میرا نام خدا بخش ہے۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ میرے 4 بچے تھے اور ایک بوڑھی ماں۔ بیوی کے ساتھ میں گاؤں کے ایک کچے سے گھر میں رہتا تھا۔ انتہائی قسم پسری کا عالم تھا۔ کبھی کبھار دل چاہتا کہ یہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر چلا جاؤں، وہاں محنت مزدوری کرنے لگ جاؤں، لیکن میرا باپ ایک گورکن تھا۔ اس نے مجھے یہی کام سکھایا تھا۔ میں گاؤں میں مرنے والے لوگوں کی قبریں کھودتا اور ان سے بہت کم معاوضہ لیتا۔ اتنے کم معاوضے میں میرا گھر چلنا بہت مشکل تھا، لیکن میں ایسی باتوں پر لوگوں سے تکرار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لوگ غم زدہ ہوتے تھے۔ مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا، لیکن پھر بھی ان کو بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے جو زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ گاؤں میں بڑے چودھری بھی رہتے تھے۔ میں قبرستان کی رکھوالی بھی کرتا تھا اور ساتھ میں قبر کھودنے کا بھی کام، اس لیے کبھی کبھار چودھری بھی میرے ہاتھ پر چند پیسے رکھ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں تھیں۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے کہا کرتے کہ ہمارے بڑوں کی قبروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے لیے ساری قبریں ایک ہی جیسی تھیں۔ سب کے مرنے والے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ میں راتوں کو بھی اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتا۔ ایسے میں لوگ مجھ سے کہتے کہ تمہیں رات کو ڈر نہیں لگتا؟ تو میں کہتا تھا، کیسا ڈر؟ اگر جنات یا بھوت پریت اس قبرستان میں بسیرا کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، آخر انہیں بھی تو زمین پر کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ اکثر میں اپنی آنکھوں سے ایسی کئی غیر فطری حرکتوں کو محسوس کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ اس دن گاؤں میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے گھر والے بھی اچھے خاصے دولت والے تھے، زمین جائیداد تھی، لیکن لڑکی کا یوں اچانک مرنا، سارے گاؤں والے کسی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ میں رات کو کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سامنے ہی وہ قبر تھی جو تازہ پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ ان کی مہک فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ پھر رات کا 1 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ لگ گئی، لیکن اچانک ہی سرسراہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ میں قدرے پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا تھا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے اسی تازہ قبر کو کھلا ہوا دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کھود کر اس کی لاش کو نکال لیا گیا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے ایسی حرکت ہو گئی، صرف ذرا سی آنکھ کیا لگی، لمحے بھر میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آنے والا کون تھا جو اس جوان لڑکی کی لاش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب گاؤں میں موجود اس قبرستان کے چاروں طرف سے راستے تھے۔ میں بھلا کس راستے پر جاتا؟ پھر میں نے ٹارچ اٹھائی اور گاؤں کے اندر جانے والے راستے کی طرف بھاگا، لیکن اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ جو ہی میں پلٹا تو وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے منہ پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ گو کہ میری عمر 38 سال تھی، لیکن میرے اندر بھی کسی جوان آدمی کی طرح طاقت موجود تھی۔ میں نے فوراً اسے پکڑنا چاہا، لیکن اچانک اس نے مجھے دھکا دیا اور اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کر بھاگنے لگا۔ میں نے بھی پیچھا کرنا نہ چھوڑا۔ فوراً میں نے اس لڑکے کو دبوچ لیا۔ اس شور شرابے پر گاؤں والے بھی جاگ گئے۔ میں نے رنگے ہاتھوں اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا جس جوان لڑکی کی لاش کو اٹھا کر وہ اغوا کر رہا تھا۔ جب گاؤں والوں کو یہ سارے معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے مار مار کر لڑکے کی حالت بری کر دی۔ مجھے کوئی بھی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن لڑکے نے جو حرکت کی تھی وہ انتہائی خوفناک اور بھیانک تھی۔
پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کا عاشق تھا جو ایک غریب مزارے کا بیٹا تھا۔ وہ شہر میں پڑھائی کرتا تھا اور اس لڑکی کے عشق میں دیوانہ تھا۔ وہ کمی کمین تھا، اس لیے گاؤں کے امیر زمیندار نے اس کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں لڑکی نے صدمے میں آ کر اپنی جان دے دی، تو لڑکا بھی اس کے عشق میں پاگل ہو گیا، تبھی تو دیوانہ ہو کر اس کی لاش چوری کرنے آیا تھا۔ دراصل وہ اس لڑکی کی لاش کو چوری کر کے ان زمینداروں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے اس لڑکے کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ کیسے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مرنے کے بعد بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ لیکن چودھری میرے کام سے بہت خوش تھا۔ وہ مجھے شاباشی دے رہا تھا کہ آج تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس لیے آئندہ بھی قبرستان کی حفاظت کرنی ہے، دوبارہ کسی کو ایسا کام کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ میں ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ اب پہلے سے بھی چوکنا ہو کر قبرستان میں ڈیوٹی دیا کرتا۔ اب میں نے اپنے چاروں بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا رکھا تھا، جہاں صرف کتابوں وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے، فیس وغیرہ نہیں تھی۔ میں غریب آدمی بھلا اور کرتا بھی کیا؟ دل تو چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے حالات بدل لوں، کہیں اللہ میرے لیے روزگار کا بندوبست کرے، لیکن جانتا تھا کہ روزگار ملنا اتنا بھی آسان نہیں۔ ایک دن میں ایک گاؤں میں رہنے والا ایک دوست کہنے لگا، تم شہر جا کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں قبریں کھودنے کا اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا ہے۔ گاؤں میں تمہیں 300-400 روپے ملتے ہیں، جبکہ وہاں 1000, 2, 3000 اچھی خاصی تعداد میں تمہاری دہاڑی بن جائے کرے گی۔ اگر میں شہر چلا جاتا تو پیچھے میرا پورا خاندان اکیلا پڑ جاتا۔ میری بوڑھی بیمار ماں اور بیوی جو گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھتی تھی، وہ ایک گھریلو عورت تھی، اور 4 بچے جو چھوٹے تھے، پھر ان کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ میں انہیں کبھی اکیلا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً یہاں رہ کر ہی بس اپنا گھر چلا رہا تھا۔ دن میں تو میں کہیں نہ کہیں مزدوری کر لیتا، لیکن رات کو میں یہیں پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس دن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب میں نے چادر میں لپٹی ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں درختوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ قبرستان کا گورکن قبرستان میں موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس عورت کی نظروں میں نہ آیا، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا قریب آئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تو ایک 17-18 سال کی کم عمر لڑکی تھی جس نے نقاب سے چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس نے اپنی چادر میں کوئی بڑی چیز چھپا رکھی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتی جلدی جلدی ایک قبر کھودنے لگی۔ وہ جس تیز رفتاری سے کام کر رہی تھی، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کیا کارروائی کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک قبر کی طرح کا گڑھا کھود ڈالا، پھر اس نے چادر میں چھپائی ہوئی وہ چیز اس گڑھے میں بڑے احترام سے رکھی، پھر اس پر مٹی ڈالنے لگی۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے وہ بری طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسا زندگی میں خوفناک واقعہ پہلی بار میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی چلی گئی۔ میں اس کا راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر یہ ہوش تھی کہ آخر اس نے اس گڑھے میں کیا دفنایا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ گڑھا کھود کر دیکھا تو صدمے سے میری حالت بری ہو گئی۔ وہ ایک نومولود بچہ تھا جو مردہ حالت میں اس کپڑے میں لپٹا اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ تو گویا اس لڑکی نے اپنا گناہ اس قبر کی صورت میں یہاں چھپا دیا تھا۔ میں بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ مجھے اس ننھے بچے کی لاش کو دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا۔ دل چاہتا کہ اس نوجوان لڑکی سے جا کر پوچھوں کہ تم نے خود اس بچے کو مارا ہے یا پیدائشی یہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ ایسے کئی سوال تھے جو میرے ذہن میں امڑ رہے تھے۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اس کی قبر کھودی اور تعظیم سے اسے دفن کر دیا۔ ساتھ ہی ایک اینٹ بھی رکھ دی تاکہ نشانی کے طور پر یہ قبر یادگار رہے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ نوجوانی میں انسان سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ شاید یہ اس لڑکی کا گناہ تھا یا معاملہ کوئی اور تھا، لیکن بیٹے کی صورت میں کوئی اپنی اولاد کو ہرگز نہیں مار سکتا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ ویسے بھی جاہل تھے۔ پیار، محبت، پسند، ناپسند
ایسے معاملات میں لوگ بہت جلدی مرنے مارنے پر اتر آتے تھے۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب میں نے اس لڑکی کو گلی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے ایک دم سے آواز لگائی، وہ میری آواز سن کر گھبرا گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے اس بچے کو دفن کیا تھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا یا پھر وہ مردہ پیدا ہوا تھا؟ میری بات سن کر اس کی جان نکل گئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی، چاچا خدا کے لیے میرا یہ راز کسی کے سامنے نہ کہنا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ گویا میرے پاؤں میں پڑنے کو تھی۔ میں اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تم خود مجھے یہ بات بتا دو کہ تم نے اسے مارا تھا یا وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، ورنہ میں گاؤں کے ایک ایک آدمی کو بتا دوں گا کہ تم نے اس نومولود کو وہاں دفن کیا ہے۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، میں نے اسے نہیں مارا، بھلا کوئی اپنی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ جب 9 مہینے تک میں نے اسے اپنی کوکھ میں پلنے دیا، میں تب بھی اسے مار سکتی تھی، لیکن جب وہ دنیا میں آیا تو مردہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لیکن سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا گناہ تھا؟ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی چاچا، کل رات میں آپ کے پاس آؤں گی، ساتھ ہی اپنے بچے کی قبر پر، لیکن میری عزت رکھ لینا، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، خدا کل کو آپ کی بیٹی کی بھی عزت رکھے گا۔ وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر اپنے گھر کی راہ لی۔ میری بیوی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کو میں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ 4 بچے پیدا تو کر لیے، لیکن اپنی بیوی کو کوئی خوشی نہ دے سکا۔ وہ تھی بھی بڑی سادہ مزاج عورت، نہ تو مہنگے کپڑوں کی فرمائش کرتی، نہ ہی اچھے کھانے کی، بس جو مل جاتا اسی پر صبر شکر ادا کرتی۔ میں اسے دنیا جہان کی خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن شاید میری اوقات اتنی نہیں تھی۔ میں اس معاملے میں بے بس ہو چکا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا چارپائی پر لیٹا جب ذہن میں اس لڑکی کی باتیں گونجنے لگی۔ نہ جانے کس کا گناہ ہوگا جو آج زمین میں دفن ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات کا ذکر میں اپنی بیوی کے سامنے بھی کرتا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری ہر بات سنتی تھی۔ پھر اگلی رات میں قبرستان کا پہرا دے رہا تھا جب مجھے دور سے وہ کالی چادر میں لپٹی لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم ڈر گئی، لیکن میں اس کی بات بھولا نہیں تھا۔ پھر وہ پہلے میرے پاس آئی، پہلے اپنے بچے کی قبر دیکھی، مجھے کہنے لگی، چاچا آپ کی مہربانی، آپ نے اس کی قبر تیار کی۔ میں تو اپنا گناہ بس ایسے ہی لوگوں سے چھپانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن تم نے ایسا کیا کیوں؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس لڑکی کی حرکت پر۔ پھر وہ نیچے زمین پر بیٹھی الٹی سیدھی لکیریں کھینچتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے جاتی تھی۔ وہیں گاؤں کے ذمہ دار کا بیٹا جو شہر سے آیا ہوا تھا، وہ چکر لگانے کے لیے زمینوں پر آتا، تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں تو کام کاج کرتی رہتی تھی، لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھتا رہتا۔ پھر ایک دن آ کر کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی، اپنی اوقات بھول گئی۔ یوں میری اور اس کی دوستی شروع ہو گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اپنے ماں باپ کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے سب سے چھپ کر ڈیرے پر بلایا۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ کر ڈیرے پر چلی گئی، لیکن وہاں اس نے پہلے سے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی کہ اب تم مجھ سے شادی کر لو، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کہنے لگا، میں جلد اپنے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گا، لیکن پھر وہ واپس شہر چلا گیا۔ میں اس معاملے میں بہت پریشان تھی، لیکن ایک دن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ کسی دوسرے ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے، اب 4-5 سال بعد واپس آئے گا۔ یہ سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس کا کیا گیا گناہ میری کوکھ میں پل رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد اماں کو بھی میرے بارے میں پتہ چل گیا، اور وہ مجھے ابا اور بھائی سے چھپانے کی کوشش کرتی، مجھے کوسنے دیتی، بد دعائیں دیتی، کہتی کہ تیری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اب میں کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ ابا اور بھائی کو بھی پتہ چل گیا کہ میری حالت کیا ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ذمہ دار کے بیٹے نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔
اماں کہنے لگی کہ ضرور تو نے بھی اس کے ساتھ یارانہ قائم کیا ہوگا، تبھی تو اس کی اتنی ہمت بڑھ گئی جو ہم سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے جاتی تھی۔ اب بھائی اور ابا کر بھی کیا سکتے تھے، ہم غریب لوگ تھے، کسی امیر کے آگے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ یوں اماں نے مجھے ایک کوٹھڑی میں چھپا دیا۔ سارے محلے پڑوس کی عورتوں کو کہنے لگی کہ وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے۔ کسی طرح سے میں بدنامی سے بچ گئی، لیکن 8 مہینے گزرے کہ وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا، لیکن مردہ حالت میں۔ شاید میری ذہنی حالت کی وجہ سے وہ بچ نہ سکا۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ میں گاؤں کی گلی میں پہرا دیتی ہوں، تو اسے قبرستان میں دفنا کر آ جا، لیکن یاد رکھ خدا بخش کی نظروں سے بچ کر، اگر اس نے تجھے دیکھ لیا تو سارے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی چاچا کہ تو اتنا مہربان ہے، تو میرے گناہ پر پردہ رکھ لے گا۔ خدا تجھے اتنی مال و دولت دے کہ تو ایک خوشحال زندگی گزارے، تیرے بچوں کو ہنستا مسکراتا رکھے، تیری بیوی بھی کبھی تیرا ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ لڑکی مجھے دعائیں دے رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک غریب کی بیٹی تھی، اس لیے اپنی زندگی کے معاملے میں بے بس تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اس کی یہ بات بہت سن کر تکلیف پہنچی تھی۔ بھلا کوئی انسان کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی ہی برباد کر دے؟ وہ لڑکی تو چلی گئی تھی، لیکن میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر میرے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ دن گزرے تھے۔ وہ رات کا وقت تھا جب میں نے ایک چھوٹے بچے کی لاش دیکھی۔ وہ لاش بالکل بے یار و مددگار جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کس کی لاش ہے، کیونکہ یہ بچہ بڑا عجیب لگ رہا تھا، اس کی شکل بھی واضح نہ تھی۔ پھر سوچا کہ اسے دفنانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں اپنے گھر میں رکھا ہوا ایک کفن کا ٹکڑا لے آیا اور اس بچے کو بڑی تعظیم سے وہیں پر قبر کھود کر دفن کر دیا۔ جانے کس کا بچہ تھا؟ گاؤں میں تو کسی کا بھی بچہ نہیں لگ رہا تھا، اور ہمارے گاؤں میں تو معمولی دکھ سکھ پر بھی لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے تھے۔ لیکن ابھی اس بات کو ایک دن گزرا تھا کہ اچانک رات کو جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں حیران تھا کہ یہ آواز کیسی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے وہاں جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ہر رات مجھے وہاں عورت کے رونے کی آواز آتی۔ اب مجھے قبرستان میں ڈر لگنے لگا۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی کے سامنے کیا تو وہ حیرت سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی آواز آئے اور وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا وہم ہو۔ لیکن میں اسے کہنے لگا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، مجھے ہر رات کوئی عورت بین کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے، نہ جانے اسے کیا دکھ ہے۔ پھر میری بیوی کہنے لگی کہ کہیں وہ کوئی غیر فطری مخلوق تو نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، کیونکہ اکثر جنات وغیرہ کی آوازیں بھی قبرستان میں گونجتی ہیں، چاہے وہ پھر رونے کی ہو یا ہنسنے کی یا پھر کسی کو ڈرانے کی۔ اگر وہ عورت نظروں سے پوشیدہ ہو کر بیان کرتی ہے تو ضرور وہ کوئی جن زادی ہوگی۔ میری بیوی کو 100% یقین تھا۔ اب میں اس بات پر پریشان رہنے لگا۔ شہر میں کام کرنے والا میرا دوست اکرم گاؤں اپنے بیوی بچوں سے ملنے آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تیرے حالات یہاں کبھی نہیں بدلیں گے، تو میرے ساتھ چل، وہاں محنت مزدوری کرنا، ساتھ ہی گورکن کا کام بھی دیکھنا، تو تیرے گھر کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ میں اس کی بات پر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ ویسے بھی ہر رات اب مجھے قبرستان میں ڈر لگنے لگا تھا۔ جب میں نے یہ بات بیوی سے کہی تو کہنے لگی، اللہ کا نام لے کر تم اکرم کے ساتھ چلی جاؤ، میں اماں اور بچوں کو سنبھال لوں گی۔ یوں اس کے کہنے پر میں یہ گاؤں چھوڑ کر جانے لگا۔ جب یہ بات گاؤں کے ذمہ دار کو پتہ چلی تو وہ ناراضگی سے کہنے لگا، خدا بخش، تیرے علاوہ کوئی بھی گاؤں میں دوسرا ایسا شخص نہیں جو ہمارے مرنے والوں کے لیے قبر کھود سکے۔ میں نے کہا، سائیں، اب اتنے کم پیسوں میں میرا گزارا نہیں، مجھے اپنے بھی بچے پالنے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اتنا بھی نہ کہا کہ میں تمہارا معاوضہ بڑھا دوں گا۔ اب میں اکرم کے ساتھ شہر آ گیا۔ شہر میں ایک نئی دنیا تھی۔ پہلے تو میں ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن پھر اکرم کے ساتھ مزدوری دیکھنے لگا۔ کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی نہیں، لیکن جو بھی معاوضہ ملتا وہ اچھا خاصا تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ بھلے ہفتے میں 3-4 دن دہاڑیاں لگتی تھیں،
لیکن پھر بھی اچھے خاصے پیسے ہاتھ لگ گئے تھے۔ پھر ایک رات میں کام سے واپس آ رہا تھا جب میں نے شہر میں موجود قبرستان میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ قبر کھودنے میں مصروف تھا، پسینہ پسینہ وجود لیے۔ شاید اسے اس کام کا تجربہ نہیں تھا، وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، کہنے لگا صاحب جی مجھے قبر کھودنے کا تجربہ ہے، میں ایک گورکن رہ چکا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً ہی تیار ہو گیا، ویسے بھی لباس سے اور حلیے سے وہ ایک امیر گھر کا لگ رہا تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اکیلا اس وقت قبر کیوں کھود رہا ہے۔ تبھی میں نے اس کی مدد کی اور قبر تیار کر دی، لیکن اچانک ہی میری نظر تھوڑی دور جھاڑیوں پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں پر ایک کپڑے میں لپٹی لاش رکھی تھی۔ وہ لڑکا شدید دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ میں کپ کپاتے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کی لاش ہے، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی جیب سے ہزار کے 5 نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اتنے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن ایسے لگا جیسے یہ نوجوان اپنا جرم چھپا رہا ہے۔ اتنا تو میں بھی پاگل نہیں تھا۔ آخر ایک عرصہ میں نے قبرستان کی رکھوالی کرتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ پیسے تو میں نے تھام لیے تھے کیونکہ وہ میرا معاوضہ تھا، خون پسینے کا کام تھا، لیکن پھر وہاں سے روانہ ہونے کے بعد چھپ کر ایک درخت کے پیچھے میں اس لڑکے کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹ پٹ سے اس لاش کو قبر میں دفنا دیا اور پھر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ جس تیزی سے وہ کام کر رہا تھا اس کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے کسی جرم پر پردہ ڈال رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کھلی آزادی نہیں دینی چاہیے، اور جس طرح سے جلدی وہ کام کر رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ اس سے کوئی خطرناک کام ہو چکا ہے۔ اب میں صبح کام پر جانے سے پہلے بے چین تھا۔ اکرم کہنے لگا کیوں پریشان دکھائی دیتے ہو، رات کو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اب میں بے چینی سے اسے بتانے لگا۔ کیسا واقعہ؟ اس نے ساری بات سن لی تھی، پھر کہنے لگا تو اس میں ڈر کیسا، تم یہ بات پولیس کو بتاؤ اور اس نوجوان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نے پولیس کو بتایا ہے۔ لیکن وہ کیسے؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تو اکرم کہنے لگا کہ یہ شہر کے معاملات ہیں، ان میں کس کا کب ہاتھ ہو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور تم تو ویسے بھی ایک دیہاتی آدمی ہو، اسے تم پر ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اور اکرم پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پھر میں نے پولیس والے کو بتایا کہ رات کو ایک آدمی یوں کارروائی کر رہا تھا۔ اس نے ساری بات سن لی، پھر اس جگہ پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ میرے دل پر جو بوجھ دھرا تھا وہ بوجھ ہٹ گیا اور میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ لیکن پھر 2-3 دن بعد ہی مجھے پتہ چلا جب اکرم کہنے لگا کہ تم نے تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے، جانتے بھی ہو وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، اور اس لڑکے نے اس لڑکی کو اس وجہ سے مار ڈالا کیونکہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک جرم کیا ہے اور اپنے جرم پر پردہ ڈال رہا تھا۔ تم نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ لیکن میں بہت اداس ہو گیا۔ اکرم سے کہنے لگا کہ آخر لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں انہیں ہی دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کاش کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اکرم کہنے لگا کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بعض دفعہ تو یہ ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ کبھی ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے۔ جب پولیس والوں نے مجھے دوبارہ طلب کیا، میں بہت ڈر گیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ پولیس والوں نے مجھے کیوں بلایا ہے، لیکن تھانے میں ایک امیر آدمی بیٹھا تھا جو غم زدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر پولیس والے کہنے لگے صاحب جی یہی وہ آدمی ہے جس نے ہمیں اس مجرم کے بارے میں بتایا تھا، اسی نے آپ کی بیٹی کے مجرم کو پکڑنے میں مدد کی ہے، یہ ایک نیک انسان ہے۔ تبھی وہ امیر آدمی کھڑا ہوا، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، تم زندگی میں خوب کامیابی حاصل کرو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہے۔ میں نے ان پیسوں کو لینے سے منع کر دیا اور افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صاحب جی میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، میں نے صرف خدا کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں اللہ محفوظ رکھے۔ میں نے اس آدمی کے آنسو دیکھ لیے تھے،
عجیب سی اداسی میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو اسی آدمی کی طرح میں بھی ساری زندگی ایسے ہی تڑپوں گا۔ اب کافی لوگ جان گئے تھے کہ میں گورکن ہوں اور قبر کھدائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے شہر میں بھی مجھے کام مل جایا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی فوتگی ہوتی تو میں اپنی دہاڑی لگانے کے لیے قبرستان پہنچ جاتا۔ ایسے ہی میری زندگی گزر رہی تھی۔ پھر 1 سال شہر میں کمانے کے بعد میں گاؤں گیا۔ اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھی خوش تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا اور بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ بھی لیے تھے، ساتھ ہی ماں کے لیے بھی بہت سی چیزیں خریدنی تھی۔ پھر میں گھر گیا تو پریشان ہو گیا کیونکہ اماں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجھے پھر سے شہر جانا تھا کمانے کے لیے، لیکن اس بار نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ پھر میں اکرم کے ساتھ دوبارہ شہر چلا گیا، لیکن ایک دن کام سے واپس آیا تو اکرم کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ تو جلدی جلدی گاؤں چلا جا، خیریت تو ہے؟ سچ سچ بتا، اماں تو ٹھیک ہے نا؟ میرا دل دھڑکا تھا۔ ہاں، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ میں فوراً ہی پہلی گاڑی سے گاؤں پہنچ گیا، لیکن اکرم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ تو یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کاش میں ان سے ایک بار بات کر پاتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ اماں مجھ سے ناراض ہو کر نہیں بلکہ خوش ہو کر گئی ہیں۔ پھر گاؤں والے کہنے لگے کہ اس کی ماں کی قبر کون کھودے گا؟ آخر اس نے سارے گاؤں والوں کی قبریں کھودی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر خود بناؤں گا۔ اب میں بڑے پیار سے ان کی قبر بنا رہا تھا، بہت کشادہ اور آرام دہ۔ لیکن جیسے ہی اپنی ماں کی قبر کھودنے لگا تو اچانک ہی میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں حیران تھا کہ یہ چیز کیا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں گہری قبر نہ کھود سکا۔ یوں اس جگہ میں مٹی ڈالنے کے بعد دوبارہ میں نے قبر بنائی اور اپنی ماں کے جنازے کو پڑھا کر وہاں دفنا دیا۔ ماں کی قبر پر بکھرے ہوئے گلاب کے پھول مجھے رلا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر جاؤں۔ اب تو ماں کا آسرا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری خاطر آپ کو جینا ہی ہوگا، کب تک یوں غم میں مبتلا رہیں گے۔ وہ مجھے تسلی اور حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ آخر اس دن اس گڑھے میں ایسا کیا تھا جو مجھ سے قبر ہی نہ بنائی گئی۔ یہی سوچنے کے لیے میں نے اپنا کدال اٹھایا اور اسی مقام پر زمین کھودنے لگا۔ جس تیزی سے میں زمین کھود رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں گا جہاں پر مجھے وہ سخت سی چیز محسوس ہوئی تھی۔ کیونکہ ابھی رات کا وقت تھا، اس لیے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ قبرستان کے ہولناک سناٹے میں مجھے رہنے کی عادت تھی، حالانکہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر رات کے وقت یہاں سے گزرتے بھی نہیں تھے، کیونکہ سبھی کے دل میں قبرستان کا خوف تھا۔ پھر جس تیزی سے میں نے وہ جگہ کھودی، بالآخر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا جو نہ جانے کس نے یہاں دفن کیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جیسے ہی ساری مٹی کھودی تو وہ صندوق باہر نکال لیا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں ضرور کوئی انوکھی چیز ہوگی، لیکن اس پر ایک چھوٹا سا تالا تھا جو پتھر مارنے پر کھل گیا۔ جیسے ہی میں نے اس صندوق کو کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس میں تو خزانہ بھرا تھا، قیمتی موتی، ساتھ میں سونے چاندی کے زیورات۔ اس قدر قیمتی خزانہ میرے ہاتھ لگا تھا، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ گاؤں کے کسی دوسرے آدمی کا یہ خزانہ نہ ہو، کہیں وہ اسے میرے ہاتھ میں دیکھے مجھے بدنام کر دے کہ میں نے چوری کی ہے۔ شاید کسی نے حفاظت کے خیال سے قبرستان میں یہ خزانہ دفن کیا ہوگا۔ اب میں تذبذب کا شکار تھا کہ اسے لے کر جاؤں یا نہیں۔ ابھی سوچ بچار کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے پیچھے موجود رو رہا ہو۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی، بین کرتی ہوئی۔ میں نے جیسے ہی جھاڑیوں کے پاس پلٹ کر دیکھا تو خوف سے کانپ کر رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، کالے رنگ کا لباس پہنے، لمبے لمبے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنسو بھری نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ میں وہی ہوں جو ہر رات آ کر اپنے بیٹے کی قبر پر بین کرتی ہوں۔ کون سی قبر؟ وہی جس دن تم نے اس زخمی بچے کو دفنایا تھا، وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ وہ عورت بڑی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔
میرے لاکھ سوچنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آیا کہ یہ کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ وہ سامنے، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی قبر تھی۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ بچہ مجھے لاوارث حالت میں ملا تھا، جسے میں نے بڑی تعظیم سے قبر کھود کر دفنا دیا تھا۔ میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، کیا وہ بچہ تمہارا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، وہ بچہ جنات کا بچہ تھا اور میں ایک جن ذاتی ہوں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ سامنے بیٹھی یہ جن ذاتی ہے جو رات اپنے بچے کی قبر پر ماتم کرنے آتی ہے۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، میں اپنے جنات کے قبیلے میں اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر تو کب کا مر گیا تھا، لیکن میرا بچہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ اچانک سے قبیلے کے جنات پر کسی نے حملہ کر دیا۔ وہ ہمارے دشمن جنات تھے، لیکن میرا بچہ اس حملے کی زد میں آ گیا، زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ اب میں پریشان تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بچ پاتا۔ دوسری طرف میری جان بھی خطرے میں تھی۔ مجھے بھی ان شیطانی جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ میں اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ بھاگی بھاگی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انسانوں کی دنیا میں چلی آئی، لیکن میرا زخمی بچہ دم توڑ گیا۔ اس بات کا مجھے سخت صدمہ پہنچا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن میری آنکھ کھلی تو بچہ غائب تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا بچہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن اب میں اس کھوج میں تھی کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پھر اس رات میں نے دیکھا، تم نے میرے بچوں کو بڑی تعظیم سے دفنا دیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک جن ذات بچے کی قبر ہے۔ میں اب ہر رات بیٹھ کر روتی۔ میں دیکھتی تھی کہ تم میرے رونے سے ڈر جاتے تھے۔ پھر تم یہ قبرستان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میرا یوں ہی معمول جاری رہا۔ پھر ایک دن ایک شہنشاہ جنات نے مجھے بلایا، کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے تھے۔ جس کا جو نقصان ہوا تھا، ہمارے شہنشاہ نے ان سب کو بہت مال و دولت دیا کہ ان کا غم کم ہو سکے، لیکن مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے لیے میرا بچہ ہی سب کچھ تھا، اس لیے میں نے وہ دولت تمہیں دے دی ہے۔ کون سی دولت؟ گھبرا کر میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہی صندوق، میں نے ہی اس گڑھے میں رکھا تھا، صرف میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج یہ ساری دولت تمہاری ہے، کیونکہ تم نے میرے بچے کو بہت عزت دی، اسے اپنا بچہ سمجھ کر قبر کے حوالے کیا۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ جن زادی میری تعریف کر رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہنے لگا، بس ہمیں مرنے والے کی موت پر صبر کرنا چاہیے۔ کتنی جوان میت ہمارے گاؤں میں ہوئی ہے، جس کی قبریں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، لیکن وہ بھی بالآخر صبر کر لیتے ہیں۔ میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنا بچہ کھونے کے بعد تم اس کی قبر پر ماتم کرنا چھوڑ دو۔ اس سے اس بچے کو تکلیف ہوگی، اور خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے آسانی کرے اور تمہیں پھر سے اولاد سے نوازے۔ یہ بات سن کر وہ جن زادی خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو جائے، میری گود میں پھر سے میرا بچہ آ جائے۔ میرے سمجھانے پر وہ مان گئی۔ اس دن کے بعد قبرستان میں رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، ورنہ اس آواز سے سارے گاؤں والے بہت پریشان تھے کہ آخر یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اب میں اس خزانے کو لے کر گھر آ گیا۔ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جن زادی مجھے اتنا قیمتی خزانہ دے کر چلی گئی۔ پھر میں نے بیوی کو بتایا کہ مجھے قبرستان سے یہ خزانہ ملا ہے۔ بیوی حیران تھی، کہنے لگی، نقلی زیورات ہوں گے، بھلا کون اپنی اصلی زیورات قبرستان میں دفناتا ہے؟ میں نے کہا، میں شہر جاؤں گا تو اس میں سے کچھ زیورات اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر سونار سے چیک کروانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہیں یا نہیں۔ پھر کافی دن گزر گئے۔ اب ماں کی موت پر بھی مجھے صبر آ گیا تھا۔ اکرم کہنے لگا، شہر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں نے اس سے خزانے والی بات چھپا لی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، کیوں نہیں، اس بار جاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہ جاؤں۔ پھر میں شہر چلا آیا، لیکن چپکے سے سونار کی دکان پر چلا گیا۔ سونار ان زیورات کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، یہ تو بہت قیمتی زیورات ہیں، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ میں نے اسے کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ کہنے لگا کہ یہ آباء و اجداد کے دور کے ہیں، میری دادی کے زیورات تھے جو اب میں بیچنے آیا ہوں۔ اس نے ایک بھاری رقم مجھے ان زیورات کے بدلے میں تھمائی۔ کہنے لگا کہ اگر ایسا کوئی اور ہو تو میرے پاس لے کر آنا، میں اسے خرید لوں گا۔ پھر اس رات اکرم کو بتا کر میں گاؤں لوٹ آیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، نیک بخت، اپنی قسمت بدل گئی۔
وہ حیران تھی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتائی اور اس جن زادی کا ذکر کیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسے تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ تو میں اسے کہنے لگا کہ ہاں، ہم آج ہی یہ گاؤں چھوڑ دیں گے کیونکہ اب ہم شہر میں رہیں گے، ہمارے بچے بھی وہیں اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ کہیں گاؤں والوں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ تو میں کہنے لگا کہ یہ تو میرا انعام ہے، میں نے اس جن زادی کو خوش کیا، اس کے بچے کا خیال کرتے ہوئے اسے انسانوں کے قبرستان میں جگہ دی، جبکہ وہ تو بہت برے حالات سے گزر رہی تھی، شاید یہ اسی کا انعام ہے۔ اب دوسرے ہی دن ہم نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ویسے بھی جس طرح سے ہم نے اپنی غربت کے دن گزارے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، یا پھر میرے بیوی بچے۔ آج جب پیسہ آیا تھا تو میں انہیں زندگی بھر کی خوشیاں خرید کر دینا چاہتا تھا۔ یوں میں نے شہر میں کاروبار شروع کر دیا۔ اکرم کو بھی اس کاروبار میں شراکت داری دے دی تاکہ وہ بھی اپنے حالات بدل سکے۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا، مجھے شہر لے کر آیا تاکہ میں شہر میں کما سکوں، ورنہ آج کل کون اتنا سوچتا ہے۔ پھر مجھے شہر میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اب میں گاؤں والوں سے ملنے جاتا ہوں۔ ویسے تو میں ہر سال اپنی ماں کی قبر پر ضرور جاتا تھا، لیکن گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہیں سے سیدھا پلٹ کر واپس شہر آ جاتا تھا۔ لیکن اب میں گاؤں چلا آیا۔ میں نے دیکھا گاؤں کے حالات پہلے سے بدل چکے تھے، ویسے ہی غریب لوگ غربت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی کبھی نہیں بدلنی تھی۔ تبھی اپنی ماں کے قبرستان پر گیا، فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ مجھے تھوڑی ہی دور ایک چھوٹی قبر نظر آئی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ چھوٹی قبر کس کی ہے۔ یہ اسی جن زادی کے بچے کی قبر تھی جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ پھر میں نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اپنے گھر چلا آیا۔ میں یہ بالکل پرانا اور بوسیدہ سا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کے مکین شہر چلے گئے تھے۔ میں اب کھیتوں کی طرف چلا آیا۔ میں نے دیکھا دور زمیندار کا بیٹا کھڑا تھا، آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ مزاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، واہ خدا بخش، تمہاری تو قسمت بدل گئی، تمہیں شہر کی ہوا لگ گئی ہے، آج کل تو بڑے آدمی بنے ہوئے ہو۔ میں اسے کہنے لگا کہ بس اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، اسی لیے گاؤں کے سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ گورکن جو گاؤں والوں کی قبریں کھودتا تھا اور ایک غریب آدمی تھا، شہر جا کر اس کی قسمت بدل گئی۔ لیکن یہ راز کوئی نہیں جانتا کہ میری قسمت کیسے بدلی۔ تبھی میں زمیندار کے بیٹے سے کہنے لگا کہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی، دراصل مجھے کوئی اچھی نہیں لگتی، جبکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے آج بھی یاد تھی جس نے اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ سے سنا تھا کہ اس کی بارات واپس لوٹ گئی تھی۔ دہلیز پر آئی ہوئی بارات واپس لوٹ گئی کیونکہ اس نے جو پچھلی زندگی میں گناہ کیا تھا وہ لڑکے والوں کے سامنے آ گیا تھا، شاید کسی نے مخبری کر دی تھی۔ یوں ہمیشہ کے لیے وہ کنواری بن کر اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ پھر میں زمیندار کے بیٹے سے کہنے لگا کہ تمہیں وہ لڑکی تو یاد ہوگی جس نے تمہارے مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ سن کر وہ اچھل پڑا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خدا بخش، کیوں مجھے ذلیل کروانے پر تلے ہو؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی؟ کیونکہ اس رات جب وہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے مردہ بچے کی قبر کھود رہی تھی تو میں نے اس کی مدد کی تھی۔ میں یہ ساری بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس لڑکی سے شادی کر لو۔ لیکن سارے گاؤں میں وہ لڑکی بدنام ہے، وہ مایوسی سے کہنے لگا۔ سب کہیں گے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جس نے شادی سے پہلے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ لوگوں کے سامنے جواب دینا آسان ہے لیکن اللہ کے سامنے نہیں۔ اگر کل کو اللہ نے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا کہ تم نے اس لڑکی کی زندگی برباد کیوں کی اور اپنا گناہ کیوں چھپایا تو تم اسے کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ بہت غمگین نظر آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کہے کا اس پر اثر ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے یہ کہہ کر اکرام کے گھر چلایا کیونکہ اس کی بیوی نے میرے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ دوسرے دن مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے سنا کہ زمیندار کے بیٹے کا رشتہ اسی لڑکی کے لیے آیا ہے جو پورے گاؤں میں بدنام ہے۔
میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس معصوم لڑکی کا گھر بس گیا۔ پھر اس رات میں واپس جا رہا تھا، پیدل ہی پیدل شہر کی طرف چلتے ہوئے اچانک میری نظر اس قبرستان پر پڑی۔ اس میں کئی یادیں وابستہ تھیں، اچھی بھی اور بری بھی۔ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ میری ماں کی قبر یہاں پر تھی، جس پر ہر سال میں دعا کرنے کے لیے آتا تھا۔ ابھی میں یہاں سے قدم آگے رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو تھامے میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کون ہے۔ تبھی اس نے کہا کہ مجھے پہچانو، کئی سال پہلے میں تمہاری زندگی میں آئی تھی۔ میں اسے نہ پہچان پایا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں وہی جن زادی ہوں، تمہاری بات سچ ثابت ہوئی۔ دیکھو آج خدا نے مجھے اس بچے سے نواز دیا۔ میرا بیٹا جو مجھ سے جدا ہو گیا تھا وہ مجھے واپس مل گیا۔ کیا تمہاری زندگی بدلی ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں تمہیں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم ایک نیک انسان ہو۔ دیکھو یہ میرا بچہ ہے جسے میں نے خدا سے رو رو کر مانگا ہے۔ وہ اپنا ننھا سا بچہ گود میں لے کر کھڑی تھی۔ میں اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں گھر چلا آیا۔ پھر میں نے گھبرا کر اپنی بیوی کو یہ ساری بات بتائی تو میری بیوی کہنے لگی، اچھے انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی زیادہ کا لالچ نہیں کیا، بنا پیسوں کے بھی لوگوں کی میتوں کی قبریں کھود ڈالتے تھے، کیونکہ ایک دن تو سب انسانوں نے مرنا ہے۔ نہ جانے کسے کفن نصیب ہو، اسے قبر نصیب ہو، یہ سب تو خدا کے فیصلے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، مظلوموں کی مدد کی ہے، بہت سے راز سے واقف ہیں، لیکن کبھی ان رازوں کو فاش نہیں کیا۔ میری بیوی جانتی تھی کہ میں اندر سے کس قدر صاف دل انسان ہوں، اس لیے میری ایک کامیاب انسان کی طرح ایک اپنی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ آج میرے بچے شہر کے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ میری بیوی کی زندگی میں کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے اس کے لیے دو نوکرانیاں بھی رکھ رکھی تھیں۔ جن زادی کے دیے ہوئے خزانے نے میری قسمت بدل دی تھی۔ آج بھی جب میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس جن زادی اور اس بچے کے لیے ضرور دعا مانگتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔